سبھی کر رہے ہیں، کہنے سے بات ختم نہیں ہونی ہے. ہر کوئی کر رہا ہے آج کل، یہ کرنے سے بات ختم نہیں ہونی ہے. قیامت کے سفر میں یا قیامت کی منزلوں میں جو قبر ہے نا، یہ سب سے پہلی منزل ہے. روز آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر. سورہ المطففین میں بھی اس کا ذکر آیا ہے نا. السلام علیکم گائز، میرا نام ہے واسر، آپ دیکھ رہے ہیں ہاؤس آف مرزا. ہاؤس آف مرزا کی ایک اور ویڈیو میں آپ کا خوش آمدید. تو چلیے آج کا یہ سیشن، یہ کنورسیشن سٹارٹ کرتے ہیں. تو آج بھی ہمارے ساتھ سمیر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے ہم سوالات وغیرہ کریں گے، ان کا بھرپور جواب بھی دیں گے. تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے. اچھا جی، السلام علیکم. جب ہماری جو سپروائزر ہیں عاطف بھائی، ان کے ابو کے جنازے پہ ہم لوگ ہو کے آئے، تو اس دن سے میرے دماغ میں یہ بات اٹکی ہوئی تھی کہ ہم لوگ اب اگلا سیشن کریں گے قبر سے جنت اور دوزخ کا سفر، اور جو روز قیامت کا منظر ہوگا وہ کیا ہوگا. یہ خیال میرے دل میں اس لیے آیا کیونکہ لاسٹ ٹائم آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب عاطف کے ابو کا انتقال ہوا تھا، تو ہم لوگ کافی ان کو جب وہ کپڑے بھی چینج کروا رہے تھے، اور پھر جب لاسٹ ایمبولینس میں جب انہیں ڈالا، تو میں نے، کیونکہ میں نارملی پرسنلی خود اتنا کبھی بھی جنازے کے قریب نہیں جاتا ہوں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے. لیکن اس وقت کیونکہ عاطف، آپ کو پتا ہے عاطف بچہ ہے اپنا، تو اور کوئی تھا نہیں بڑوں میں وہاں پہ ایک دم سے، تو ہم ہی تھے آگے آگے، تو میں نے فوراً سے ذرا ساتھ لگ کے نا، تو بس اس دن سے وہ جو پورا بنا ہوا تھا، پھر ایک انسان کی جان کس طرح ختم ہو جاتی ہے، ایک چلتا پھرتا آدمی انکل ہمارے سامنے. میں آپ کو بتاتا ہوں، میں اس بارے میں پڑھ رہا تھا، جو نیک انسان ہے اس کو جب موت آتی ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. منافق انسان کہہ لیں یا برا انسان کہہ لیں، اس کو جب موت آتی ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. قبر کا سفر یا اس کی قبر کی جو منزلیں ہیں وہ کس طریقے سے ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہاں سے بات سٹارٹ کروں گا کہ ایک صحابہ تھے، وہ نا قبروں کے قبرستان کے پاس سے گزرتے تھے، یا جب قبروں کو دیکھتے تھے نا تو وہ بہت روتے تھے. تو دوسرے صحابہ نے پوچھا کہ ہم لوگ جنازے بھی ہوتے ہیں، قیامت کا ذکر بھی ہو رہا ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قیامت کی باتیں بھی بتا رہے ہوتے ہیں، اس طریقے سے اور بھی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن آپ قبر کے بارے میں سن کے یا قبرستان سے گزرتے ہوئے اتنا کیوں روتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، ان صحابہ نے کہا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ قیامت کے سفر میں یا قیامت کی منزلوں میں جو قبر ہے نا، یہ سب سے پہلی منزل ہے. روز آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر. جس کا یہ سفر پہلی منزل جس کی آسان ہو گئی نا، اس کا آگے سارا سفر آسان ہے. اور جو یہ پہلے ہی منزل میں پکڑا گیا نا، وہ بندہ پھر آگے گیا. اس چیز کو وہ رکھتے ہوئے سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں کہ ایک نیک انسان کے ساتھ جب اس کا وقت آتا ہے تو کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے تو فرشتے ہیں نا، وہ جنت سے ایک جوڑا لے کے آتے ہیں، اور اس کی نظر کے سامنے کی جہاں تک وہ دیکھ سکے اس کی نظر کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. پھر جو حضرت جو موت کے فرشتے جنہیں ہم کہتے ہیں، جو روح لینے آتے ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام. اسرائیل علیہ السلام، سوری، اسرائیل علیہ السلام. اچھا، اور قرآن و سنت میں زیادہ تر ذکر جو آیا ہے نا، وہ ملک الموت کے نام سے آیا ہے. قرآن میں جو ذکر آیا ہے نا وہ ملک الموت کے نام سے آیا ہے اس، لیکن حضرت اسرائیل کے بھی ریفرنسز میں نام ملتا ہے تو ان کا نام بھی لیا جاتا ہے. تو وہ آ کے نا اس بندے کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر وہ اس بندے کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، پھر اس کی روح نکالی جاتی ہے، اور وہ کون نکالتا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام، یا ملک الموت کہہ لیں آپ. حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کی روح نکالتے ہیں. تو اس کی روح اس طرح نکلتی ہے جس طرح پانی کا قطرہ گرتا ہے نا ٹیپ میں سے، مطلب وہ پتہ بھی نہیں چلتا، آرام سے ٹم کر کے اس طریقے سے اس کی روح نکال دی جاتی ہے. اور فوراً سے پلک جھپٹنے کی دیری سے وہ جو فرشتے ہوتے ہیں نا، وہ ملک الموت سے اس آدمی کی روح لیتے ہیں اور اسے لے کے آسمانوں کی طرف چلے جاتے ہیں. تو جب وہ آسمانوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں نا تو خوشبو آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ جو خوشبودار جوڑا آیا ہوتا ہے نا جنت سے، اس میں سے بہت خوشبو آ رہی ہوتی ہے. وہ جوڑا لے کے جب جا رہے ہوتے ہیں نا، تو راستے میں جو فرشتے دروازوں پہ، کیونکہ منزلیں ہیں نا آسمانوں کی، تو آسمانوں کی منزلوں پہ جو فرشتے ہوتے ہیں نا، وہ دروازے کھول رہے ہوتے ہیں، یہ کون ہے. تو جب ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے، تو دنیا کے اس کے اچھے ناموں میں سے نام لے کے پکارا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ وہ نیک شخص ہے. پھر اس کے لیے دروازے کھولے جاتے ہیں، پھر وہ اوپر جاتا ہے آسمان کو وہ کر کے. پھر ایک جگہ آتی ہے جہاں پہ نیک اعمال لوگوں کے رکھے جاتے ہیں، نام اعمال لوگوں کے، نیک لوگوں کے، اسے کہتے ہیں علیین، ٹھیک ہے. وہاں پہ نیک لوگوں کے نام اعمال جمع ہوتے ہیں. پھر وہ اس کو واپس اس کی روح کو، نیک انسان کی روح کو لا کے اس کی قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، جب تک پیچھے ہم لوگوں کا پروسیجر ہے کہ جو ہم تدفین وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کی روح کو لا کے واپس اس کی قبر میں ڈال دیا جاتا ہے. پھر جب اس کی روح کو اس کی قبر میں ڈالتے ہیں تو جس طرح باقی نشاندہیاں آپ نے کافی پڑھی ہوں گی کہ سب سے پہلے رائٹ سائڈ سے دروازہ کھلتا ہے، ٹھیک ہے، اور خوشبوئیں آنے لگتی ہیں، کھڑکی کھل جاتی ہے جنت کی. سب سے پہلے تو آتے ہیں وہ ذکر جو منکر اور نکیر کا ذکر.
منکر نکیر پتہ کون ہے نا؟ جو قبر میں آئیں گے سوال کرتے ہیں، سب سے پہلے وہ آتے ہیں اور آ کے اس سے سلام کرتے ہیں یا اس سے ہم کلام ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے وہ سے سوال کرتے ہیں، جو پہلا قبر کے سوالوں میں سے وہ جو آپ لوگوں کو شاید کچھ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا. تو پہلا سوال کیا ہے؟ من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ. پھر دوسرا سوال کیا ہوتا ہے؟ من دینو کا، تمہارا دین کیا ہے؟ اسلام. پھر تیسرا سوال ہوتا ہے من نبیو کا، تمہارے نبی کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر چوتھا سوال ہوتا ہے تمہیں یہ بات کیسے پتا؟ وہ بولتا ہے میں نے یہ پڑھا تھا، میں نے اللہ کی کتابوں میں پڑھا تھا. ٹھیک ہے. اچھا آپ کو نہیں پتا تھی بات؟ یہ آخری والی بات کا نہیں پتا، تھرڈ لاسٹ تیسری والی کہ آپ کو کیسے پتا؟ چوتھی تیسری من نبیو کا، اور اس کے بعد کہ تمہارا نبی کون ہے، اور چوتھا سوال کہ تمہیں بات کیسے پتا؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ پڑھا ہے. پھر وہ اس کو مبارکباد دیتے ہیں، اس کو مبارکباد دیتے ہیں اور جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جاتی ہے. پھر وہ دیکھتا ہے ایک بہت خوبصورت سا نور جیسا انسان اس کے پاس آتا ہے، بہت خوبصورت سا نور جیسا انسان. مجھ سے پوچھتے کہتے ہیں یار تم کون ہو؟ ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے اعمال ہوں. مطلب جو انسان نے ساری زندگی عمل کرے ہوتے ہیں نا، وہ ایک خوبصورت شکل میں، انسان کی شکل میں، نور کی شکل میں بن کے اس سے قبر میں ملنے آتے ہیں. اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی میں ہوں پاس ہو گئی. اور پھر وہ جو قبر کا نیک انسان ہے نا، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور اسے سرد ہوائیں آتی ہے. پھر وہ بس یہ دعا کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ جلدی سے قیامت آ جائے. اللہ تعالیٰ کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ میں پاس کر چکا وہ پہلا ٹیسٹ، اور اب آگے تو میرے لیے آسانی ہے، اسے پتا چل جاتا ہے. ٹھیک ہے. سیم اسی طریقے سے جب کسی برے شخص کی، کسی منافق کہہ لیں یا کافر کہہ لیں یا بس جو وہ دوزخی شخص ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے، اللہم اجرنی من النار، استغفر اللہ. جب اس کی باری آتی ہے نا تو فرشتے ایک بدبودار چادر لے کے، کالے بالوں والی چادر لے کے آتے ہیں اور اس کی نظروں کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. پھر اسی طریقے سے ملک الموت آتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام. وہ آگے اس کی روح نکالتے ہیں، اور اس کی روح نکالنے کی ایگزامپل کیسے دی جاتی ہے؟ جس طرح کسی کپڑے کو، کسی روئی کے، ریشم کے کپڑے کو نہیں، ریشم کی روئی کے حصے کو آپ کانٹوں پہ رکھو اور اسے جب آپ کھینچو گے تو جس تکلیف سے اس کانٹوں کو کراس کر کے آئے گا نا، اور اسی مادر کانٹوں کے چھچڑے اڑیں گے اور پھر اس تکلیف سے اس کی روح نکلتی ہے. سنا تھا بھائی سب کے لیے یہ تو آج سن رہے ہیں کہ سب کے لیے نہیں ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے سب کے لیے یہی ہے؟ نیک انسان کے تو پہلا سٹیپ سے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانیاں کر دی، برے لوگوں کے لیے پھر پہلے سے. آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے، تو یہ پہلی منزل کا سٹیپ بتا رہا ہوں میں آپ کو. ٹھیک ہے. پھر وہ پلک جھپکنے بھی نہیں دیتے، وہ اس آدمی کی روح کو، جو فرشتے ہوتے ہیں وہ پکڑ کے اوپر آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں. پھر بدبو آ رہی ہوتی ہے بہت ان کے پاس سے، تو فرشتے پوچھتے ہیں یا لا حول ولا قوت، یہ کون ہے؟ تو پھر وہ دنیا کے برے ناموں میں سے ایک نام لے کے کہتے ہیں یہ وہ انسان ہے، گناہ گار انسان. فرشتے اس کو کہتے ہیں یار اس کو لے کے جاؤ، اس کو لے کے جاؤ. پھر وہ اوپر جاتے ہیں، ان کے نام اعمال جمع کراتے ہیں. برے لوگوں کے نام اعمال جمع ہوتے ہیں جس مقام پہ، اس مقام کا نام ہے سجین. اور نیک لوگوں کے جو جمع ہوتے ہیں وہ کہاں جمع ہوتے ہیں؟ علین. ٹھیک ہے. اور برے لوگوں کے جمع ہوتے ہیں سجین. وہاں ان کے نام اعمال جمع کراتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں چلو جی اس کو واپس قبر میں اٹھاؤ. اب اس کا پھر اس کو فرشتے لے کے قبر میں لے آتے ہیں. پھر اس کے بعد اچھا تو یہ منکر اور نکیر ہے نا جو قبر میں آ کر سوال کریں گے، وہ ان کی شکلیں ذرا ویسی ہیں، مطلب وہ ڈرا دینے والی ہیں. وہ نیک انسان کے لیے بھی ذرا ایک دم سے ویسی شکلیں ہیں کہ مطلب وہ اس کو دیکھ کے ایک دم سے آپ گھبرا جاتے ہیں. ابھی تو خیر اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، جو جن لوگوں کے ساتھ ہوا ہے وہ جانتے ہیں، لیکن جو بتایا گیا ہے منکر اور نکیر کا ذرا دبدبہ ہے. پھر اس سے وہی سوال ہوں گے دوبارہ، من ربو کا، کہ یار مجھے نہیں پتا، اور آدمی مجھے نہیں پتا، وہ جواب نہیں کہ یار پتا ہے. پھر اسی طرح دوسرا سوال ہوگا، ٹھیک ہے، من دینوں کا. روایتوں میں کچھ جگہوں پہ یہ بھی ملتا ہے کہ وہ بول ہی نہیں پائے گا ربو کا، تو وہ بولے گا اس کے منہ سے الفاظ ہی نہیں نکلیں گے. اس طرح جس طرح مملنگ نہیں ہوتی، اس طرح مملنگ ہوگی اس کے منہ سے. پھر تیسرا سوال ہوگا من نبیو کا، تمہارے نبی کون تھے؟ اٹھیں گے یار. پھر اس سے چوتھا سوال کیا جائے گا. اچھا اس سے چوتھا سوال نہیں ہوگا، اس سے چوتھی بات یہ ہوگی کہ خبیث، یا اس کو ڈانٹ کے کہا جائے گا تو نے پڑھا نہیں، تو نے پڑھا نہیں، کہے گا نہیں یار جو سب کہتے تھے میں تو وہی کہتا. یہ تو آپ کو وہاں اس چیز کا جواب مل گیا کہ جو ہم کہتے ہیں نا سبھی کر رہے ہیں، یہ آپ کو اس چیز کا جواب مل گیا کہ سبھی کر رہے ہیں کہنے سے بات ختم نہیں ہونی ہے. ہر کوئی کر رہا ہے آج کل، یہ کرنے سے بات ختم نہیں ہونی ہے میرے بھائیو. معاملہ بڑا وہ ہے، اس کو ذرا سمجھو. اس کے پاس ایک خوفناک سی شکل میں آلودہ سا
ایک شخص اس کے پاس آتا ہے اور پھر وہ پوچھتا ہے یار یہ کون ہے؟ تو وہ کون ہے؟ اس کے برے اعمال. وہ کہتے ہیں میں تیرے اعمال ہوں. اور پھر اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب میرا اینڈ برا ہے. اور اس کے اوپر قبر جب وہ ان چاروں سوالوں کے جواب نہیں دے پاتا اور اپنے اعمال دیکھ لیتا ہے تو اس کے اوپر قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی ہڈیاں آپس میں پسلیاں جڑ جاتی ہیں. یوں جڑ جائیں گی. یہ جو ہماری پسلیاں نا، جو ہمارا پسلیوں کا کیج ہے، چیسٹ کیج جسے ہم لوگ کہتے ہیں، ربس کیج جو کہلاتا ہے، آپس میں وہ یوں ہو جائے گا، اس قدر قبر تنگ ہو جائے گی. تو وہ تکلیف سوچیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے، ہماری آسانیاں کرے، ہدایت دے سب کو. اور پھر ازدھا، جو ازدے صاحب کے بارے میں پڑھتے ہیں نا، ازدہا جو صاحب، یہ وہ صاحب نہیں ہے جو ہم لوگ دنیا میں دیکھ رہے ہیں. استغفر اللہ، یہ الگ ہی صاحب ہیں بھائی. یہ تو منہ سے آگ پھینکیں گے. کہتے ہیں کہ وہ تو اگر منہ سے آگ پھینکے نا تو کتنے کتنے سالوں، کتنے کتنے مربع زمینوں پہ بنجر ہی رہے. بنجر سمجھتے ہو نا، جہاں گھاس نہیں اگتی. وہ جو ازدہا صاحب ہے نا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ سب کے لیے سانی پر کرے. تو وہ پھر چھوڑ دیے جاتے ہیں. اور پھر جب وہ آپ کو ڈھسیں گے، کہتے ہیں کہ جب وہ آپ کو ایک ڈھس ماریں گے نا تو آپ کتنے 72 فٹ زمین کے اندر دھس جاؤ گے. پھر وہ آپ کو دوسرا ڈھس ماریں گے اور نیچے. پھر اور وہ جو پھر برا شخص ہے وہ کیا دعا کر رہا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قیامت نہ آئے. کیوں؟ اسے پتہ چل گیا ہے کہ اب میرا اینڈ، ابھی تو میرا پہلا ٹیسٹ ہے اور میری حالت خراب ہو چکی ہے، اب میرا جو اینڈ ہونا ہے وہ صحیح. اپنے اعمالوں کو ہم لوگوں کو صحیح رکھنا ہے. اپنے اعمالوں کے اوپر ذرا کام کریں. سب کو بہت ضرورت ہے. تو اسی طرح ہماری ویڈیو کا اختتام پذیر ہوتا ہے. ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دینا، شیئر کر دینا، کمنٹ کر دینا اور ضرور سبسکرائب لازمی کر دینا. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو، تب تک کے لیے السلام علیکم.